وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم وتولوا عنه فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کی نعمتوں اور سزاؤں کا ذکر کر کے تذکرہ فرما کے معاہدہ فرمایا تھا کہ آیا کافروں کا انجام بہتر ہے یا مومنوں کا؟ ظاہر ہے مومنوں کا انجام بہتر ہے جو اللہ کے مہمان ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سابقہ آیات میں اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا تھا گزشتہ سے پیوستہ درس میں، تو کل والے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم کی سزاؤں کا ذکر کیا۔ آج کی آیات یہ رسالت سے متعلق ہے، رسالت نبوت سے۔ مکہ کے کافر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کو تکالیف پہنچاتے تھے اور بات نہیں مانتے تھے، تکلیف کرتے تھے، رسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور واقعات ذکر فرما کے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دی ہے کہ دیکھیں نوح علیہ السلام نے مسلسل کتنا عرصہ تکلیفیں جھیلی اور پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کو مٹایا اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کتنے امتحانات دیے، ان پہ کتنے امتحانات آئے اور سارے امتحانات میں پورے اتر آئے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو کیا کر دیا؟ ناکام و نامراد بنا دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے تنگ آ گئے، مایوس ہو گئے اور 950 برس تک تبلیغ کرنے کے بعد اس نتیجے کے پہنچے کہ اب جنہوں نے ماننا تھا وہ انہوں نے مان لیا، مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، فریاد کی۔ یہاں تو نہیں دوسرے گئے انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد کرو۔ قوم کے آگے مغلوب ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میری مدد کرو۔ سورہ نوح میں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل زمین پہ، روئے زمین پہ کافروں میں سے ایک باشندہ بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ چھوڑیں گے وہی بات اگلے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسلیں بھی گمراہ ہوں گی، پھر اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، لہٰذا ایک باشندہ بھی نہ چھوڑیں۔
یا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام نے جب ہمیں پکارا، اختصار کے ساتھ ان کی تاریخ بیان فرمائی آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ انہوں نے جب ہمیں پکارا تو ہم کس طرح ان کے فریاد کو پہنچے، ہم نے ان کی دعا کس طرح قبول کی، اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو نجات دی بہت بڑی گھبراہٹ سے، بہت بڑی گھبراہٹ سے، بہت بڑی پریشانی سے، بہت بڑے غم سے۔ وہ غم کیا تھا، وہ طوفان تھا، وہ پانی کا سیلاب تھا۔ اللہ نے باقی سب کو غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کو، نوح نام کے ماننے والوں کو اللہ نے اسے بچایا، کشتی میں بٹھا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رکھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو نسل انسانی ہے موجودہ، یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد، حام، سام، یافس۔ کشتی میں تو اور بھی لوگ تھے لیکن اللہ نے نسل ان کی چلائی۔ وہ اپنی مقررہ اجل کو گزار کے گئے دنیا سے، اور ان سے اللہ نے نوح علیہ السلام، ان کے بیٹوں سے اللہ نے نسل چلائی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمومی نبی نہیں تھے، لیکن آپ کے وقت میں اتنے ہی انسان تھے، دنیا کے سارے خطوں میں نہیں تھے، اتنے ہی تھے جن کی طرف یہ مبعوث ہو کے آئے تھے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کی دنیا سے گزرے ہوئے اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، لہذا وہ سارے کے سارے ان کے کیا تھے، مخاطب تھے۔ تو جو ایمان لائے وہ تو بچ گئے، اور جو نہیں لائے وہ مٹ گئے، لیکن جو بچ گئے تھے ان میں بھی نسل نوح علیہ السلام کے بیٹوں تھے۔ جیسے بخاری، غالباً بخاری، ترمذی یا ترمذی مسند احمد میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب یہ شام کی اولاد ہے، اور حبشی یہ حام کی اولاد ہے، اور رومی یہ یافس کی اولاد ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ عرب، فارس یعنی ایرانی اور رومی یہ شام کی اولاد ہے۔ یاجوج ماجوج ترک اور منگول قوم، اور جو ترک قوم کے قریب قومیں ہیں یہ یافس کی اولاد ہے، اور سوڈانی اور حبشی یہ حام کی اولاد۔ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے سلسلہ نسل چلایا۔ اور اللہ فرماتے دیکھیں جو بھی انسان دین کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے اللہ اتنا اس کو نوازتا ہے، اتنا۔ انہوں نے 950 برس محنت کی، مارے کھائیں، چوٹیں برداشت کی، بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر جبرائیل امین آ کے پتھروں سے نکال کے مرم پٹی کر کے پھر تبلیغ کا کام شروع کر دیتے۔ 950 برس اس طرح گزارے ہیں، کوئی گپ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹانے کے بعد آگے جو نسل چلائی نوح علیہ السلام سے چلائی، اور جس نسل کے لوگ بعد میں آئے، جس نسل کے، انہوں نے نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجا، جیسے آج ہم کہہ رہے نوح علیہ السلام تو ظاہر یہود بھی کی نسل سے تھے، عیسائی بھی کی نسل سے تھے، مسلمان بھی انہی کی نسل سے، تو سارے جب ان کا نام لیتے سارے سلامتی کی دعا بھی کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم نے یہ اعزاز دیا، ان کو مقام دیا کہ پچھلے لوگوں نے لوگوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر رکھ دیا،
جب بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے. اور پھر یہ سلام کی دعا اس میں ہم نے عموم رکھا، عموم میں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جس جہان میں ہوں، جہاں بھی ہو، ان پہ کیا ہو سلام کی. میں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی یہ خصوصیت نہیں ہے. ہم جو بھی نیکی کرنے والا جو بھی ٹھیک ہے وہ اللہ کے نبی سے ظاہر ہے، ان نبی کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں بہت ساری، لیکن جو بھی نیکی کرنے والا ہو، پھر اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو. احسان میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، نیکی کرنا، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا، کیونکہ احسان اس درجے کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان میں اخلاص پایا جاتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے یا رب کو دیکھتے ہوئے یا یہ سمجھ کے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے. جو بھی اخلاص کے ساتھ میرے دین کے لیے کوشش کرے گا، دین زندہ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اور مقصد کیا ہوگا؟ مجھے راضی کرنا، دین کی محنت کرے گا جو بھی، تو میں کیا کروں گا؟ خود دین پہ چل کے میں اس کو یہ جزا دوں گا کہ اس کا نام پچھلوں میں زندہ ہوگا. آج بھی ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کا جواب ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. قریب کے علماء ان کو بھی یہی کہتے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ فرید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کیوں؟ دین کی محنت. اور اگر موجود زندہ ہیں تو پھر کہتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی برکات کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. یہ دعا کرتے ہیں زندوں کے لیے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین کی محنت کرتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں. بڑے سے بڑے دنیا دار کے لیے کوئی بھی ایسی دعا نہیں کرتا کہ فلانا سیٹ یا رحمۃ اللہ علیہ یا دامت برکاتہم العالیہ. یہ دعا صرف کن کے لیے؟ دین کی محنت کرنے والے لوگوں کو. دین کی محنت کرے، خواہ عالم ہو غیر عالم ہو. حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے سو یہ نہیں کہتے، کیوں؟ دین کی محنت کی. دین کی محنت جو بھی کرے، خواہ وہ عالم ہو غیر عالم، اس کا ذکر خیر اور اس کے لیے سلامتی کی اور رحمتوں کی اور برکتوں کی دعائیں کہ اللہ بعد میں آنے والے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتا ہے. دین اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی. زندہ ہوں تو بھی لوگ قدر کرتے، احترام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، دلوں میں گمراہی کرتے ہیں. دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام مٹتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے. یہ دین کی محنت کی برکت ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. لیکن نبی ہے، نبی، اور نبی جلیل القدر نبی ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں مومن بندوں میں سے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک اصل ایمان ہے. ایمان اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان اگر نہیں، اور اس سے پہلے اللہ نے اخلاص کی بات کی. کس کے بات کی؟ اخلاص. تو پتہ چلا کہ ایمان اور اخلاص جب جمع ہو جائے، یہ دونوں چیزیں انسان کو کہیں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں، کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اور نبیوں میں یہ دونوں چیزیں سب سے بڑھ کر ہوتی ہیں. اخلاص بھی، برملا کہتے ہیں ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں، اس پہ بلو سے اللہ میں دے گا، ہمیں دنیا چاہیے نہیں، اللہ آخرت میں دے گا، اپنی رضا دے گا. اور ساتھ ایمان بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے نبی کا. اخلاص بھی مضبوط، ایمان بھی مضبوط. تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے بھی بڑے کیا ہوتے ہیں؟ وعدے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اور اللہ وعدے پورے کرتا ہے. اللہ کے سارے وعدے مضبوط ہیں، لیکن ان کے ساتھ وعدے اللہ پورے کرتا ہے. اور ہم جیسے لوگ
اللہ کے وعدے ہمارے لیے ہے نہیں ہے تو پھر پورے کیا کرے گا؟ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں ان کو تو ہم نے بچا لیا اور باقیوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ آگے پھر اللہ سبحانہ ان کا ذکر کرنے کے بعد مزید تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے گروہ میں سے نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یا ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ تابعداری دو اعتبار سے، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام نے بڑی آزمائشیں گزاری اور دین کا کام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑی آزمائشیں ان پہ آئی اور دین کا کام کیا، بڑی آزمائشوں کے ساتھ دین کا کام کیا۔ اور دوسرا تابعداری اس طرح بھی کہ موٹے اصول دین کے وہ تو کیا ہوتے ہیں، سارے انبیاء کے برابر ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی شریعتوں کے اکثر احکام بھی ملتے جلتے تھے، اس طرح وہ ان کے کیا تھے؟ تابع تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو اپنے رب کے پاس آئے تو کس کے ساتھ آئے؟ سلامتی والے دل کے ساتھ۔ سلامتی والا دل کون سا ہوتا ہے؟ کہ جب آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، آدمی کی نیت خاص ہو، آدمی کے اخلاق اچھے ہو، آدمی کینہ، بغض، حسد، جتنی بھی صفات رذیلہ ہے ان سے انسان پاک ہو، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سلامتی والے دل والا ہوتا ہے۔ اور آدمی اگر سالم دل کے ساتھ اللہ کے پاس جائے اس کو بڑا مقام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جو مکالمہ ہوا تھا اس کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت میں اور اس کی طرف بلانے میں کسی کو نہیں بخشا، نہ باپ کو نہ اپنے قوم کو، اور بڑی جرأت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا لوگوں کو، بڑی جرأت کے ساتھ، انجام کو نہیں دیکھا انجام۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تو کس چیز کی بات کرتے ہو؟ تمہارے معبود کیا ہیں؟ تمہارے جھوٹے موٹے گڑے ہوئے، اللہ کے سوا تم نے جھوٹے موٹے معبود گڑ لیے ہیں، اور ان جھوٹے معبودوں کو تم چاہتے ہو، اور اللہ جو حقیقی معبود ہے ان کو نہیں چاہتے، ان کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر صاحب نے کہہ دیا کہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا ہے؟ مطلب دو مطلب ہے، کیا اس کی بھی عبادت کرتے ہو؟ یا صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، یا اس کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہو یا نہیں؟ ایک دوسرا، اگر کرتے ہو تو ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو، اوروں کو بھی، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ کہ جب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں سزا کیا دے گا رب العالمین کے بارے میں؟ پھر تمہارا کیا خیال ہے جب اس کا شریک ٹھہراتے ہو، ناجائز یا حرام ہے، تو پھر تمہیں کیا سزا دے گا وہ؟ یہ بات بھی ذرا سوچو، اس انجام کو بھی ذرا سوچو کہ شرک کا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر وہ لوگ جو تھے نا بت پرست لوگ اور مشرق لوگ، میلے بہت مناتے، میلے، وہ بھی کسی اپنے تہوار بہت مناتے، کسی اپنے تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہنے کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ، تو وہ لوگ ستاروں میں کرشمہ مانتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی سوچ کے مطابق ستاروں کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں، یا بیمار ہونے والا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کہی۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے 3 موقع پہ خلاف واقعہ بات کہی۔
ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 موقعوں پر، اور حقیقت میں وہ بھی حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، توریہ، اس کو توریہ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک ایسا لفظ ذکر کرے جو 2 معنوں کا استعمال رکھتا ہو، ایک نزدیک والا ایک دور والا، مخاطب کو نزدیک والا معنی اس سے مراد لے لے اور کہنے والا دور والا معنی مراد لے لے، دور والا، اور وہ بھی ضرورت کے وقت، ویسے نہیں، ضرورت کے وقت جب اس کی ضرورت ہو، ضرورت ہو خنزیر کی گوشت کو بھی حلال قرار دیتی ہے، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ستاروں کی طرف دیکھ کے بھی بیمار ہونا کہ بیمار ہے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ذہنی خوف ہے تمہاری اس بت پرستی سے، ذہنی تکلیف ہے، ذہنی تکلیف بھی بیماری ہے، بیماری میں تکلیف پہنچتی ہے نا آدمی کو، تو ذہنی خوف یہ بھی تکلیف ہے تمہاری بت پرستی سے اور شرک سے، مجھے بڑی ذہنی خوف ہے، تکلیف ہے مجھے، یہ مقصد ہے، ذہنی خوف انہوں نے بولا کیونکہ ان کو عام موحد کو سے خوف ہوتی ہے پھر اللہ کے جلیل القدر نبی کو۔ اور دوسرا جو بتوں کو توڑ دیا تھا اور کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا تھا، اور پھر کہا، انہوں نے جب بلایا اور کہا کہ تم نے ہمارے بتوں کو کیا کر دیا ہے، ہمارے بتوں کو توڑا آپ نے، تو خوش ہوا، انہوں نے کہا نہیں، بڑے بت نے توڑا ہے، سب کو توڑ کی ہے کس نے، بڑے بت، پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ یہاں مقصد ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا، ان کے ضمیروں کو جوڑنا، جس کا اقرار انہوں نے خود کیا تھا کہ وہ مورتیاں پتھر کی، لکڑی کی یا پیتل کی جو دوسرے کو توڑ پھوڑ نہ سکے اور جس کی توڑ پھوڑ ہو وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، وہ معبود جو ہے کہاں بن سکتی ہے، اور ان کو معبود بنانا کہاں کی عقل مندی ہے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے جو بے جان مورتیاں نہ خود کہتے ہو کہ وہ کہاں بت کہاں توڑ سکتے ہیں، بتوں کو، بڑا بت چھوٹے بتوں کو کہاں توڑ سکتا ہے، تو بے جان بت ہے، جب اس بات کے خود قائل ہو کہ بھئی یہ نہ کسی اور کو توڑ سکتے ہیں اور نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے معبود ہے پھر؟ معبود تو وہ ہے معبود کہ اس کا کوئی نقصان نہ کر سکے اور اوروں کو وہ نفع پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بھی اس پہ بھی قادر ہو، وہ معبود تو وہ ہے۔ یہ ان کے ضمیر کو کیا کرنا چاہتے تھے، اسے جوڑنا چاہتے تھے۔ اور ان کی زبان سے یہ بات کھلانا چاہتے تھے، آخر انہوں نے کہہ دی وہ بات۔ تیسرا موقع جب آپ نے بابل سے ہجرت کی مصر کی طرف، مصر پہنچے، اصل مقصد شام فلسطین جانا تھا، لیکن مصر سے ہوتے ہوئے جب مصر پہنچے تو وہاں بادشاہ تھا، وہ جو بھی خوبصورت عورت دیکھتا تو اس پہ قبضہ کر لیتا تھا، اگر میاں بیوی ہوتے تو شوہر کو قتل کروا دیتا تھا، اگر بہن بھائی ہوتے تو بہن بھائی اگر ہوتے تو پھر نہ لیتا عورت کو، چھوڑ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو سمجھایا کہ دیکھو اس وقت روئے زمین پہ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں اور مومن بھائی بھائی ہے، قرآن کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سوائے اس کے نہیں کہ مومن بھائی بھائی ہے، وہ مسلمان بھائی بھائی ہے، اور ہم ہی دونوں جو ہے کیا ہے، مومن ہے، لہذا آپ نے بادشاہ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے بھائی ہیں، ارادہ کر لو، نیت کر لو مومن اور دینی بھائی ہونے کا، دینی بھائی ہونے کا، میں بھی کہہ دوں گا کہ میری کیا ہے، بہن ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، جان بچانے کیوں، اگر میاں بیوی کا رشتہ بتا دیتے تو وہ کیا کر دیتا، وہ قتل کروا دیتا ابراہیم علیہ السلام کو، شہید کروا دیتا ابراہیم علیہ السلام، اس لیے وہاں ضرورت کی بنا پہ انہوں نے کیا کیا، یہ توریہ چلا۔ اب ان کا قریبی معنی تو کیا ہے، حقیقی بہن بھائی، اور دین والا معنی، دور والا معنی کیا تھا، دینی بہن بھائی، اس کا بھی استعمال تھا اس میں۔ ایسے بعض واقعات تو رسول اللہ کو خود پیش آئے، ہجرت کے لیے جا رہے تھے
تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھا صدیق ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ یہ ان کا تعلق کس سے ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ تو رسول نے فرمایا من الماء، پانی سے، من الماء، پانی سے۔ یہ کس سے ہے، یہ کس سے ہے؟ انہوں نے کہا پانی سے۔ اب کس سے ہے، اس نے پوچھنے والے نے یہ مطلب لیا، اس کا جو قریبی معنی تھا کہ اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ، لیکن اللہ نے دور والا معنی مراد لیا کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے پانی سے، پیدا کیا ہے پانی سے، اور اس کے سوال کے الفاظ میں اس کی گنجائش بھی تھی۔ پھر ایک آدمی ابوبکر صدیق کو جاننے والا نکلا، تو انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک آدمی ہے جو راستے میں میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے راستہ بتا رہا ہے، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتا رہا ہے۔ تو اب اس سوال کرنے والے نے اس کا قریبی معنی مراد لیا کہ شاید جس جگہ جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں کا راستہ مراد لے رہے ہیں، وہاں کا راستہ مراد لے رہے ہیں، جہاں سفر کر رہے ہیں وہاں کا راستہ بتا رہے ہیں آدمی۔ اور ابوبکر صدیق کا مقصد تھا کہ مجھے دینی راستہ، ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں، بتانے والے۔ تو بہرحال ضرورت کے موقع پر توریہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا معنی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے دو معنی ہوں، اور مخاطب اس سے قریب والا معنی مراد لے اور متکلم دور والا معنی۔ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، ظاہر کے اعتبار سے جھوٹ لگتا ہے، ظاہر کے اعتبار سے جھوٹ لگتا ہے، اور حدیث میں جو ابراہیم علیہ السلام کی 3 باتوں کو جھوٹ کہا گیا ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے، حقیقت میں جھوٹ نہیں۔ بس جب ابراہیم صاحب نے کہا تو میں تو بیمار ہونے والا ہوں، یا میں بیمار ہوں، انہوں نے ان کی جان چھوڑی اور پھر پھیر کے وہ چلے گئے میلے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو نوکری کی تلاش میں تھے، بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پہلے ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کھانے رکھے تھے، نذر و نیاز کے کھانے، مٹھائیاں اور شربت وغیرہ وہ رکھے تھے، مذاق اڑایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ نا اتنی کچھ چیزیں جو رکھی گئی ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو، خوب مذاق اڑایا۔ اور پھر جب انہوں نے جواب دیا کہ تو بولتے نہیں ہو، بھائی بولو، تو لوگ ضرورتیں، اپنی ضرورتیں، حاجات مانگتے ہیں، تو ظاہر تم ان کی حاجات پوری کرتے ہو گے تو بولو نا۔ پھر ان کے زعم کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق، یعنی قوم کے مشرک قوم کے گمان کے مطابق، تو تم جو ہے کیا بولتے ہو گے، ضرورتیں پوری کرتے ہو گے، حقیقت کے خلاف۔ مذاق نہیں یہ کہا تم بولتے کیوں نہیں، میں نے کہا کھاتے کیوں نہیں، میں نے کہا بولتے کیوں نہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام الفت کے ساتھ ان کو مارتے ہوئے توڑتے ہوئے ان میں کیا ہوئے، متوجہ ہوئے۔ اب جب وہ آئے، دیکھا کہ بتوں کا برا اثر کیا کسی نے، دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، دوڑتے ہوئے، گھبراتے ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جہاں تفصیل نہیں، اور اصول تو انبیاء وغیرہ میں تفصیل ہے، انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ آپ نے یہ اشر کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء میں ہے کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، بڑا بھی وہاں ڈال دیا تھا اس کے کندھے پہ، اس سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ تو بول نہیں سکتے، بولو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کلاس لی، اور تف ہے تمہارے اوپر جو بول نہ سکے، بول نہیں سکتے، تو تمہیں نفع نقصان کیا پہنچائیں گے، تم ایسا وہ معبود کیوں بناتے ہو؟ یا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جو تم خود تراشتے ہو، خود بناتے ہو۔ جیسے ہندوؤں کے پنڈت وہ لال نہرو طے کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہماری عجیب بیوقوفی ہے کہ ہمارے خدا جو ہے نا کہاں بنتے ہیں، جاپان اور امریکہ یا جرمنی کی فیکٹریوں میں ہمارے خدا بنتے ہیں، پیتل کے اور پلاسٹک کے یا پتھروں کے خدا بنتے ہیں۔ یہ کیسے خدا ہیں جس کو فیکٹریوں والے بنا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں بنایا اور جو کچھ تم بناتے ہو اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔
ظالموں اب جب دلیل سے جواب نہ دے سکے تو انہوں نے کہا کہ عمارت بناؤ، یعنی چار دیواری بناؤ، بہت بڑی چار دیواری بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، جب وہ آگ جو ہے نا جل جائے اور جس وقت جو ہے نا بڑکتی آگ بن جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکو۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، زمین کے بہت بڑے حصے پہ بہت بڑی آگ، دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی اور بہت بڑی چار دیواری بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کے منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا، اور پھر دیکھ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے، رسیاں تو جل کے راکھ ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی بھیکا نہ ہو سکا۔ تو یہ منظر جب دیکھا سارے حیران رہ گئے، سارے حیران رہ گئے۔ اور پھر نمرود دیکھ رہے ابراہیم علیہ السلام چہل قدر بھی کرتے تھے آگ میں، انار کا پھل کھاتے تھے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے آگ سے، نمرود نے 4000 گائیں لی اور پھر کہا کہ تمہارا جو رب ہے وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، لہٰذا یہ میری طرف سے اس کو تحفہ دے دو، میری طرف سے تحفہ دے دو۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا تو میں نے ان کو نیچا کر اٹھایا، نیچا کر واقعی وہاں جب انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو نے آگے میں پھینکا، وہ تو صحیح سالے میں اندر، تو وہاں وہ چپ گئے۔ تو ظاہر ہے جو بھی اللہ کے دین کا کام کرتا ہے انجام کار کامیابی اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ وقتی طور پر آزمائشیں آ جاتی ہیں لیکن انجام ان کا کیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں طالبان لے کے 15-20 برس ان پہ سختیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، اور شروع میں بڑی آزمائشیں آئیں، بہت ساروں کو جلایا گیا تیل میں، لیکن آخر کار امریکہ